حضرت امام عبدالرحمن بن عبدالسلام الشافعی الصفوری رحمۃ اللہ تعالی اس واقعے کو نقل فرماتے ہیں کہ چند لوگ کشتی پر سوار ہو کر سمندر میں سفر کر رہے تھے۔ اچانک انہیں ایک ایسا شخص دکھائی دیا جو پانی پر چل رہا تھا۔ وہ اللہ کا ولی معلوم ہوتا تھا۔ اللہ رب العزت نے اسے اتنا قرب عطا فرمایا تھا کہ وہ سمندر کے پانی پر چل رہا تھا۔ تو لوگوں نے انہیں حیرانگی کی نظر سے دیکھا۔ لوگ حیران ہوئے کہ اتنا تیز پانی ہے اور یہ سمندر کے پانی پر چل رہا ہے۔ تو پھر انہوں نے کشتی والوں کو کہا کہ میرے پاس ایک ایسی دعا ہے جسے میں 1000 درہم میں فروخت کروں گا، کون ہے وہ جو دعا خریدے؟ تو کشتی میں سوار ایک نوجوان نے کہا کہ وہ دعا میں خریدوں گا۔ تو اس نوجوان نے 1000 درہم اس شخص کی طرف بڑھا دیا جو سمندر میں چل رہا تھا۔ تو اس نے کہا 1000 درہم کو سمندر میں ڈال دو، سمندر کی طرف پھینک دو۔ تو اس نے پھینک دیا۔ پھر اس شخص نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، فَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور کہا یہ وہ آیت مبارکہ ہے، یہ وہ دعا ہے جو میں تمہیں 1000 میں فروخت کرتا ہوں، 1000 درہم میں یہ تمہیں عطا کرتا ہوں اور تو اسے یاد کر لے۔ تو جب اس شخص نے وہ آیت مبارکہ یاد کی تو طوفانی لہریں چلیں۔ طوفانی لہروں نے کشتی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، یہاں تک کہ کشتی ٹوٹ گئی اور وہ شخص کشتی کے ایک تختے پر چمٹ گیا۔ اس نے مضبوطی سے ایک تختے کو پکڑ لیا اور تیرتے ڈوبتے ہوئے ساحل پر جا پہنچا۔ تو جب کنارے پر پہنچا تو اسے ایک حسین و جمیل عورت دکھائی دی۔ اس عورت کو دیکھ کر اس نے اس سے پوچھا کہ تو یہاں کیسے پہنچی؟ تو اس عورت نے بھی اسی طرح کا واقعہ بتایا اور کہنے لگی ایک جن ہے جو سمندر سے ظاہر ہوتا ہے اور مجھے وہ تنگ کرتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے، اس کی کوشش کے باوجود اللہ رب العزت کے فضل سے میں محفوظ رہتی ہوں۔ اس شخص نے کہا مجھے ایسی جگہ پر بٹھا دو کہ میں تو جن کو دیکھ سکوں لیکن جن مجھے نہ دیکھ سکے۔ تو اس عورت نے ایسا ہی کیا۔ پھر جب جن ظاہر ہوا تو اس شخص نے وہ آیت مبارکہ تلاوت کی، وہ دعا پڑھنا شروع کر دی جو اس نے 1000 درہم کے عوض خریدی تھی، 1000 درہم کے بدلے اس نیک شخص سے لی تھی۔ اس دعا کی برکت سے جن آگ کے شعلے کی طرح بھڑکا اور ٹھنڈا ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح آگ کا شعلہ بھڑکتا ہے پھر بجھ جاتا ہے، اس طرح جن ہلاک ہو گیا۔ پھر وہ حسینہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے غار میں لے گئی اور کہنے لگی یہاں قیمتی ہیرے جواہرات ہیں، تمہیں جتنے چاہیے وہ یہاں سے اٹھا لو۔ تو پھر انہوں نے وہاں سے قیمتی ہیرے اٹھائے اور اسی دوران سمندر کے کنارے ایک جہاز آیا اور جہاز میں سوار ہو کر وہ اپنی منزل تک پہنچے۔ تو حضرات محترم، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ رب العزت وہاں سے بھی رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے انسان کا وہم و گمان بھی نہیں گزرتا، اور وہ جو دعا اس نے عطا فرمائی اس دعا کا ترجمہ بھی یہ ہے، اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں گزرتا۔ تو اس شخص نے 1000 درہم کے عوض وہ آیت مبارکہ، وہ دعا اس شخص سے لی تو اللہ پاک نے اسے کئی لاکھوں کروڑوں کا نفع دیا۔
اور آج کل پرفتن دور میں ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس آیت مبارکہ کا ورد کریں، اس آیت مبارکہ کو یاد کریں اور اپنے معمول میں انہیں پڑھتے رہیں تاکہ اللہ رب العزت ہمارے لیے بھی رزق کے دروازے کھول دے۔ حضرات محترم، یہ پرفتن دور ہے، انسان روزی کی تلاش میں رہتا ہے لیکن رازق کو بھول جاتا ہے، انسان دو نوکریاں کرتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں۔ برکت کیسے ہو؟ ہم نے اللہ رب العزت سے ڈرنا چھوڑ دیا۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے پہلے نمبر پر جو ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے آسانی کے دروازے کھول دیتا ہے۔